كل وليك له حجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات سارے حضرات مل کر بآواز بلند تلاوت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ القائل قبل ان یکون کرسی اللہ وکلم وجان وانس ولا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم ولا يهد بعين ولا يبصر بعين الذي كلم موسى تكليما وآراه من آياته عظيما الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سارے مل کر آواز بلند صلوات تلاوت کیجیے کریم اللہ آپ تمام مومنین و مومنات کا اس پاک مجلس میں آنا قبول و منظور فرمائے تمام ذاکرین نظام بندہ حقیر کی چند لمحوں کی نوکری حسین بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے محتمم مجلس شیخ متین علی کی اس محنت و کاوش کو خالق کی کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام اراکین انجمن جو اس مجلس اعضاء میں انتظامات میں مشغول ہیں خالق کی کائنات سب کی محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جس نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں مالک سب کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے دعا اس لیے مانگی کہ یہ مجلس منسوب ہے سرکار سید الساجدین کے نام ایک روایت پڑھی تھی اگر کسی بندے کی کسی وجہ سے دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو دسترخوان سید الساجدین بنا کر مومنین کو بلا کر اللہ کو سرکار سید الساجدین کا واسطہ دے دے علماء نے لکھا کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سید الساجدین کے نام کی مجلس کرواتے ہیں جی وہ خوش نصیب ہیں کیونکہ سرکار سید الساجدین پہلا عزادار ہے حسین کا کوشش کیجئے گا تھوڑا سا بولیے گا پہلا ماتمدار ہے کریم کربلا کا پہلا ذاکر ہے حسین بادشاہ کا تیرا چوتھا امام عزادار بھی ہے ماتمدار بھی ہے اور سب سے پہلی مجلس بھی کریم کربلا کی سید الساجدین نے کروائی ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا یقین کیجئے گا آج تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ مومنین کی آخر میں سرکار آج بھی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ساری زندگی جتنی دیر ظاہری طور پہ زندہ رہے میرے مالک یہی وطیرہ تھا مجلس حسین کرواتے تھے خوش نصیب اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ سنت سید الساجدین پہ عمل کر رہے ہیں اس لیے آپ لوگ خوش نصیب ہیں جی خوش نصیبی ہے یہ کہ آپ سرکار سید الساجدین کی سنت ادا کر رہے ہیں یہ مجلس ایک عرصہ دراز ہے اب تو یاد ہی نہیں ہے کتنے سال ہو گئے ہر سال میں حاضر ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مالک کی فضائل آپ تک پہنچاؤں قرآن سے نئی حقیقت جناب تک پہنچاؤں اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے میں نے غوری صاحب ارشاد توجہات ہے نا آپ کی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجْعَلْنَا أَعِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اللہ کہتے زمانے والوں یاد رکھنا
ہم امام بناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھیں گے وہ بھی بولیں گے۔ ہاں جی، کوشش کیجئے گا کہ یہ کیمرے تھوڑے سے اور پیچھے چلے جائیں تاکہ مجمع اکٹھا ہو جائے۔ پھر سماعت فرمائیے گا، وَجْعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ کہتے ہیں یہ توجہ میری طرف ہے، امام ہم بناتے ہیں، وَجْعَلْنَا ہم بناتے ہیں، أَئِمَّةً امام، یہدونا بِأَمْرِنَا، پھر اللہ کہتے ہیں جس سے ہم امام بناتے ہیں وہ پھر ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ حیدری یا علی۔ سلام ہے جناب، کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، قرآن کے ترجمے پہ بندہ بول پڑے جی، پھر کہتے ہیں جی شیعہ سے بڑا علم رکھنے والا اور کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کی باریکی کو میرے بچے سمجھ رہے ہیں۔ جی جی میرے بچے سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کا کہنا بھیجا قرآن کا کہنا نہیں ہے، اللہ کا کہنا ہے۔ تو یہ اللہ کے کہنے کی ہمیں اتنی جلدی سمجھ اس لیے آتی ہے کیونکہ ہمارے دل میں علی رہتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، کریم اللہ کو سلامت۔ جی آپ جیتے رہیں۔ قرآن کی سمجھ، اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا، تلاوت کا کہیں تذکرہ نہیں ملے گا، سبھی بولنا میرے ساتھ۔ قرآن تلاوت کا حکم کہاں ہے؟ بس پڑھنا ثواب ہے نا، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ہر شیعہ سنی مانتا ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے۔ لیکن کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، اس میں تفکر کرو، فکر کرو، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، کس میں؟ قرآن میں۔ سوچو اسے، سمجھو اسے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو سوچنا ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے کہنے کا یہی مسئلہ ہے، میں نے آیت بھیج دیا، اس کو سمجھو۔ آپ راضی بیٹھے ہیں نا؟ اس قرآن کو سمجھو میں اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو اب اس آیت کو ذرا سمجھیے گا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب کو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں، دل میں علی رہتا ہے۔ جہالت ہمارے قریب پر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہالت نجاست ہوتی ہے، جہاں نجاست ہو وہاں علی نہیں ہوتا۔ سلامت رہے کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی کیا روحانیت ہے مجلس میں؟ جی 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 آپ بھی تھکے ہوئے ہیں روزانہ کی مجلس سے، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ روحانیت ایک مجلس کی، میرے لیے چند نہیں پتہ نہیں کتنے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ جی توجہ کیجئے گا کہ قرآن میں تفکر تدبر کرنا ہے، اور ہمیں فکری نہیں ہے، ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے، کیوں ہمارے دل میں علی رہتا ہے۔ جس دل باتیں ہیں پھر لمبی ہو جائیں گی، وقت اتنا نہیں ہے۔ اگر میں قرآن ممبر پہ لیا، میرا ممبر پہ ہاتھ ہے، یہ علم والا گواہ ہے اس چیز کا، اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں قرآن نہیں اترتا، حلق میں اٹک جاتا ہے۔ تیرے سچے امام سے پوچھا مولا حلق میں کیوں اٹکتا ہے؟ فرمایا کیونکہ آگے دل میں علی جو نہیں رہا۔ آپ سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ۔ ضروری تو نہیں ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ 3 گھنٹے پڑھا جائے، تھوڑا سا پڑھا جائے، لیکن وہ جو نوجوانوں کو سمجھ آ جائے، جو میرے بچوں کو سمجھ آ جائے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی جی، بھائی ہم بناتے رہیں لیکن آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ وَجْعَلْنَا ہم بناتے ہیں، آؤ بسم اللہ میں آپ کے لیے ہوگا۔ وَجْعَلْنَا جمع کا صیغہ ہے، وہاں بیٹھنا جہاں نظر آؤ مجھے۔ وَجْعَلْنَا ہم بناتے ہیں، ہم جمع کا صیغہ ہے، اللہ ایک ہے۔ توجہ میری طرف رہے، جملہ یہی تھا کہ اٹھنے بیٹھنے میں نوجوانوں کی توجہ ادھر ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا یہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ بولو میرے ساتھ، اللہ ایک ہے، لیکن آیت کہہ رہی ہے وَجَعَلْنَا ہم بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اب میں کہوں کہ آپ کی توجہ نہیں، آپ کی داد تو قابل داد ہے۔ وَجَعَلْنَا ہم بناتے ہیں، اللہ تو ایک ہے، یہ ہم کون ہے؟ جی بسم اللہ، یہ ہم مولوی صاحب، یہ ہم کون ہے؟ چلو فرمان دوبارہ دہرا دوں آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ یہ بھی تیرے سچے امام کا فرمان ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر مررۃ الانوار، اس میں تیرے مالک کا یہ فرمان درج ہے۔ بندے نے پوچھا اللہ ایک ہے، صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے، تو تیرے سچے امام نے فرمایا جہاں واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس سے مراد اللہ ہوتا ہے، جہاں جمع ہے پھر ہم 14 شامل ہو جاتے ہیں۔ سلام حیدری، کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی جیتے رہیں آپ۔
مالک آپ کے وقت بلند کرے، مالک آپ کی اس مقدس کو سلامت رکھے. وجعلنا، ہم بناتے ہیں ائمۃ، امام. کتنی کھلی ڈلی آیت ہے، اس میں نہ بحث ہو سکتی ہے نہ تفسیر ہو سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں امام بناتے ہی ہم ہیں. جی اب تو کوئی سوچنے والی تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں بات نا کہ جی امام بسم اللہ جی صاحب، امام کون بنائے گا؟ میں بناؤں گا؟ نہیں، آپ کو بھی اختیار نہیں کہ آپ بنائیں. آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑا سا ایک سخت سا جملہ کہنا، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ امام بنائے. سلامت رہیں آپ، جیتے رہیں. مشکل جملے پر بول پڑے ہو یار، کیا ہی بات ہے جناب کی. جی 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 جی، نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بنائے. نبی بھی تب بناتا ہے جب اسے اللہ کہتا ہے. اللہ اکبر. کب بناتا ہے؟ جب اسے اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھنا. توجہ میری طرف ہے. بڑی کمال گفتگو شروع ہو گئی اور پتہ نہیں کیوں ہو گئی ہے یہ میں بھی نہیں جانتا. اور غور صاحب میں آپ کو پتہ ہے ممبر پہ تو جھوٹا پھر ویسے ہی ہمیں بارے میں نہیں ہے. میں سید ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آنے تک بھی میرے علم میں نہیں تھا کہ کیا پڑھنا ہے. بس یہ آیت سامنے آ گئی، گفتگو شروع ہو گئی. اب آپ کی توجہ میری طرف رہے گی. جی امام نبی بھی نہیں بناتا، اللہ کا حکام ہے امام بنانا. نبی تب بناتا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے. اور تیرے نبی کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ نے امامت کے اعلان کا کہا تھا. جو سمجھا ہے جو بسم اللہ. چالی بھائی پتہ نہیں اللہ نے کتنی دفعہ نبی کو کہہ دیا تھا اعلان کر اعلان کر. اب پتہ نہیں میرا نبی کیوں رکا رہا، کیونکہ قرآن کی آیت کا مزاج دیکھیے نا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بلغ ما انزل الیک، وہ جو میں نے تیری طرف نازل کیا وہ پہنچا دے. فإن لم تفعل، اگر آج یہ نہ کیا، اللہ اکبر، اگر آج یہ نہ کیا، اگر بتا رہا ہے کہ کہا پہلے بھی ہے لیکن آج آخری حکم ہے، اگر آج یہ نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اگر آج تو نے یہ نہ کیا تو میں سمجھوں گا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. آگے اللہ گارنٹی بھی دے رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے نہ ڈر، میں بچاؤں گا. اللہ تو جو حضرت صاحب نے محترم، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں کے شر سے تجھے میں میری طرف دیکھیے گا. یہ تو کیمرے والی ویڈیو ہے نا، ایک فرشتے بھی بنا رہے ہیں. اب کیمرے کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا. ہاں میں کوئی آپ کو بلانے کے لیے بات نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں کی ساری ایک ویڈیو کا ہونا لفظ ایسے آ گئے ہیں، پوری تصویریں بنتی ہیں اور کسی عام بندے کے دفتر میں نہیں جاتی، وقت کے امام کے دفتر میں جاتی ہے. پھر امام غور سے دیکھتا ہوگا نا کہ کون کس نیت سے آیا ہے. سلامت رہیں آپ. انور بھائی خوش نصیبی نہیں، یہ خوش میرا بچہ جلدی بنا لے. اب کیمرہ آگے نہیں آنا چاہیے، اب بنا لے جلدی سے اور پیچھے چلا جا میرا بھائی محترم. محسوس بھی نہیں فرمانا. چلو میں بات کو روک لیتا ہوں. اے خوش نصیبی نہیں، روزانہ مجلس، روزانہ تصویریں، روزانہ مولا کی بارگاہ میں. ہاں یہ خوش نصیبی نہیں تو اور ہمارے لیے کیا ہے. جی جناب کی توجہ ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی بسم اللہ. وجعلنا جوڑی والے تو سوال مشکل ہونے لیں تو تہذیب شادی تقریر مشکل ہوتی ہے، لیکن آسان کر کے پیش کر رہے ہیں. وجعلنا، ہم بناتے ہیں. کون؟ امام. بندہ نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہدون بامرنا، وہ پھر ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی. اب امر کی جو ہدایت ہے نا ذری صاحب، مجھے ایک ایک کا نام یاد ہے، کون سا ایسا ہے جس کو میں نہیں جانتا، جو مجھے نہیں جانتا. آپ سارے توجہ فرمائیں نا. تو اب امام ہدایت کرتا ہے امر کی. قرآن ممبر پہ رکھ لیتے ہیں، وقت تیری مرضی کا، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 6666 آیتیں ہیں، تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. ایک ایک آیت کو کھنگال کے دیکھتے ہیں. جس آیت میں لفظ امر آئے گا ماننا پڑے گا امام کے حکم سے ہے. جی دیکھتے ہیں جس پر ہوگا کہ یہ امر ہے. اگر جناب کی توجہ ہو تو ایک دو چار امر کی نوا دیں. اللہ کہتا ہے نوح نے طوفان مانگا، عذاب مانگا اپنی امت کے لیے. اللہ کہتا ہے ہم نے، پھر وہاں بھی ہم ہے، ہم نے زمین کو امر کیا، ہم نے آسمان
آسمان کو امر کیا، پانی برسا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، پتہ چلا جو زمین سے چشمہ نکلے وہ بھی امر ہے، جو بارش برسے وہ بھی امر ہے، تو کرنے والا تو ایمان ہی ہوگا نا۔ جی 14 کے 14 امر ہے، توجہ۔ اچھا 14 کے 14 اولل امر ہے، جی جی یہ سارے امر ہیں، ناراض تو نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو وحی کی، میں تجھے ایک بیٹا دینے والا ہوں، توجہ نہیں فرمایا۔ جناب سارہ خاتون نے ماتم کیا، ہاں سورہ ابراہیم پاک قرآن ممبر پہ لیا، جو کہتے ہیں ماتم بدعت ہے، یہاں نبی کی بیوی خود ماتم کر رہی ہے۔ میرا کام مناظرہ نہیں ہے لیکن بس جملہ سامنے آ گیا تھا۔ جی اللہ کہتا ہے میں نے وحی کی کہ تجھے بیٹا، اتنی ضعیفی میں 70-80 سال کی عورت کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے فوراً جبرائیل گیا، اس کے کان میں کہا گھبرانا نہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ میرا پتر پیچھے چلے جا، یہ اللہ کا نوح کا طوفان اللہ کا امر، نبی کو بیٹا ملا اللہ کا امر، ناراض تو نہیں ہو گئے نا۔ جناب یوسف قید خانے میں بیٹھے ہیں، ایک بندے نے خواب سنایا میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ جناب یوسف نے کیا کہا تھا؟ تیری رہائی ہو جائے گی، حالانکہ اسے سزائے موت ہو چکی تھی، تو رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کے دربار میں ساقی بنے گا۔ ایک دوسرا بیٹھا تھا، اس نے جھوٹ بولا، کہتا میں نے بھی خواب دیکھا ایک گٹھڑا روٹیوں کا میرے سر پہ ہے، کوے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے دیکھا، کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر یاد رکھ تجھے سزائے موت ہوگی، سولی پہ لٹکے گا، تیرے سر کو کوے کھائیں گے۔ اس نے فوراً مسکرا کے کہا میں نے تو مذاق کیا، میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا۔ جناب یوسف نے کہا دیکھا یا نہیں دیکھا، اب یہ امر ہو رہا ہے۔ امر پہ بول پڑ یار، امر پہ بول۔ کمال روحانیت والی مجلس ہو گئی۔ جی بسم اللہ۔ میں تو خدا کی دعا کے سوا تو میں کچھ دے نہیں سکتا، سب کے لیے دعائی کرتا ہوں کہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو جناب یوسف کی تعبیر امر ہے نا، اور ایسا ہی ہوا، ہاں ہاں ایسا ہی۔ اب آپ تو فلموں میں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، جی ایسا ہی، ناراض نہیں ہو کہ ایسا ہی ہوا، ایسا جناب ایسا ہی ہوا۔ لیکن مجھے ایک بات میں وہ کرتا چلوں کیونکہ بس سامنے جو آ گئی ہے، جناب موسیٰ، اب امر دیکھیے گا، جناب موسیٰ کوئی دور پہ جا رہے ہیں، بندہ ایک سامنے آ گیا، تو کلیم اللہ ہے، اللہ تو اسے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے، میں بھی اولاد ہوں، اللہ سے کہ ایک بیٹا دے۔ جو سمجھے ہیں تو پھر میں بابا کہہ دیتا ہوں، جو نہیں سمجھے وہ پھر اور سے سماعت فرمائیے۔ تو کلیم اللہ ہے، اللہ تو اسے ڈائریکٹ بات کرتا ہے نا، تو اللہ سے کہا مجھے صرف ایک بیٹا چاہیے، ایک بیٹا۔ ہاں ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ میری بات ہی نہیں موڑتا، تھوڑے دور پہ گیا، بات شروع کرنے سے پہلے ہی بول پڑا، پالنے والے وہ بندہ ملا تھا، اسے صرف ایک بیٹا چاہیے۔ ہمارے حضرت موسیٰ جو کام آیا ہے وہ کر، اس کے مقدر میں بیٹا ہی نہیں ہے۔ کوئی دور سے اترا بندہ کھڑا تھا، اللہ دے رہا ہے نہیں، کیوں؟ تقدیر میں نہیں ہے۔ اب جسے موسیٰ جواب دے دے، جسے اللہ کا نبی جواب دے دے کہ تیرے گھر اولاد ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا حالت ہوگی، کیا پریشانی ہوگی؟ بولو میرے ساتھ، کتنا پریشان ہو گیا ہوگا۔ چلتے چلتے ابھی اپنے شہر کی گلی میں داخل نہیں ہوا تھا، سامنے دیکھا کہ بندہ آ رہا ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، بال بڑھے ہوئے ہیں، سر میں خاک ہے، عجیب سی کیفیت ہے، یوں دیکھا بندہ خدا پریشان کیوں ہے؟ اسے کہا جا 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 میری پریشانی بہت بڑی ہے۔ اوہ بتا تو صحیح، اسے کہا تجھے کیا بتا؟ بے اولاد تھا، ایک بیٹا چاہیے تھا، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کو اس نے کہا، اللہ نے اسے جواب دیا، اس نے مجھے جواب دے دیا، اب بھلا ہو سکتا ہے کہیں اس گلی میں پھرتے ہوئے اس ملنگی کہہ دو نا اسے، ہاں اس نے ہاتھ پکڑا، اس نے کہا بیٹا چاہیے تو مجھ سے بات کر کے دے۔ سمجھ گئے سارے، سمجھ گئے جی ہاں۔ یہ اس کے بعد پھر جناب موسیٰ گئے تھے اس کے پاس، بیٹا دودھ دے گا؟ اس نے کہا دے دے۔ ہو گیا 10 مہینے انتظار کر۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا، سب کو پتہ ہے میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں، نام لے ہوں، لیکن میرا تو دل تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ غوری صاحب اس نے 10 مہینے صبر کر، 10 مہینے گزرے، اللہ نے اسے بیٹا دیا، اس نے ہاتھوں پہ اٹھایا، موسیٰ کے سامنے جا کے لٹا دیا، اس کا نام رکھ، کس کا بچہ ہے؟ میرا۔ یہی تو بولنے والی بات تھی،
آپ چپ بھی ہو گئے. کس کا بیٹا؟ میرا. تیرا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جواب دیا. اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن میرا اس پر بھی یقین تھا. لیکن بندہ ملا تھا پھٹے پرانے کپڑے عجیب سی کیفیت. اس نے کہا تھا ہو جائے گا تو ہو گیا. نام پتہ نہیں موسیٰ نے رکھا یا نہیں رکھا. اور بھائی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے, میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. بس وہیں سے سیدھا کوہ طور پہ. تو نے کہا تھا نہیں ہوگا, ہو گیا ہے. تو نے کہا تھا نہیں ہوگا تو ہو گیا ہے. آواز کو تو پھر ہو گیا تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ میں کلیم تھا, نبی تھا, اور العظم تھا, میرے کہنے پہ نہیں دیا, ایک عام بندے کے کہنے پہ. آواز قدرت تجھے جواب مل جائے گا. پہلے نہ مجھے تھوڑا سا انسانی گوشت لا دو. وہ سمجھے ہو بسم اللہ, سلامت رہے آپ, جیتے رہے. انسانی گوشت تھوڑا سا چاہیے مجھے. پالنے والے مسئلے نہیں ابھی لے آتا ہوں. اب میں تو یہی کہوں گا, ایک برتن پکڑا, ایک چھری پکڑی. جی 70,000 قبیلہ تھا جناب موسیٰ کا. ایک ایک قبیلے میں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے. ایک ایک بندے کے پاس جا رہا ہے, یہ چھری یہ برتن. اللہ کو انسانی گوشت چاہیے. سارے کریں موسیٰ تو کلیم اللہ خیر ہے, کون ہے جو اپنا گوشت کاٹ کے دے گا؟ سارے بندوں سے گھوم کے پھر جانے لگا. دیکھا وہی گلی وہی بندہ. موسیٰ پریشان ہے, اللہ گوشت مانگتا ہے. کہتا لا ادھر چھری, یہاں سے کاٹا, یہاں سے کاٹا, یہاں سے کاٹا, ہر کے برتن. اے اللہ نے کہا تھا اتنا سا چاہیے. کہتا جا اللہ کو دے. پتہ نہیں اللہ کو یہاں کا منظور ہے. یہاں آپ جیتے رہے, آپ سلام. توجہ ناراض تو نہیں ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی جان؟ بسم اللہ. برتن بھر کے لے گئے. موسیٰ دیر لگی. سرکار ایک بندے کے پاس گیا, کسی نے نہیں دیا. اللہ کرے اسی جملے پہ کوئی مسکرا ہی پڑے نا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے. موسیٰ دیر لگی. سرکار ایک بندے کے پاس گیا, کوئی تو کاٹ کے دے نہیں رہا تھا. ہمارے قدرت موسیٰ تو بھی تو انسان ہے. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں جناب. سلام ہے آپ کا, مالک کریم آپ کو سلام. تو پھر کہاں سے ملا؟ فرمایا کہ وہ گلی میں بندہ گھوم رہا تھا, تعارف مجھے بھی نہیں ہے. سرکار اسی کے کہنے پہ میں نے بیٹا دیا ہے. اللہ اکبر, اسی کے کہنے پر میں نے بیٹا دیا. پھر اللہ نے کہا تھا موسیٰ جا. سورہ کاف پڑھیے گا. موسیٰ, یہ آپ کی محبت میں ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا. موسیٰ جا علم معرفت لے. کس سے لو؟ دو آبا کہتے ہیں جہاں دو پانی مل رہے ہیں اسے فارسی میں دو آبا, دو آب, جہاں دو پانی اکٹھے ہو رہے ہیں. جہاں تیرے ملک میں جو دو آبا ہے نا وہاں پہ وہ تجھے ملے گا. اللہ اکبر. اب جو کتاب میں لکھا ہے میں وہی پڑھ سکتا ہوں. جناب موسیٰ کو اس دور سے اترے, بچہ بھول گیا, سب کچھ ہی بولو نا میرے ساتھ, سب کچھ ہی بول گیا. چلو اس کے پاس جائیں, علم معرفت تو لے آئے. اب زیدی صاحب پہنچو تو حالت کیا ہے؟ دو آبا, دو پانی مل رہے ہیں, ایک درخت ہے, نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے. ہاں مولا گواہ ہے, سب چادر اس نے لی ہوئی ہے. جا کے ہلایا, اے عبد خدا موسیٰ کا سلام ہو. چادر ہٹائی, میرا بھی سلام ہو. پتہ نہیں کون بول رہے, کون کس فکر میں غائب ہو گیا, کون میرے ساتھ چل رہا ہے. بس اس نے چادر ہٹائی, میرا بھی سلام. موسیٰ کی نگاہ پڑی, تو وہی نہیں جو گوشت کاٹ کے دے رہا تھا. تو وہی نہیں, میں وہی ہوں. جناب خضر علیہ السلام, چلو ابھی دو بچے پریشان بیٹھے, باقی بزرگوں کو سارا ہی پتہ ہے وہ کون تھا. جناب خضر علیہ السلام. یاد رکھیے گا میرے بچوں, میرے نوجوانوں, جب بھی جناب خضر علیہ السلام کا نام لینا ہے علیہ السلام ضرور کہنا ہے. یہ تمہارے رسول کا حکم ہے. فرمایا جب اس کا آپ نام لیتے ہو وہ فوراً وہاں آ جاتا ہے. چلو کوئی اور نام بھی آیا ہو تو جناب خضر علیہ السلام تو آئے ہوئے ہیں نا, کیونکہ کتنی دفعہ میں نے ان کا نام لے لیا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے, بولنا تھوڑا سا, اگر سمجھ ہے نہیں تو پھر میں راضی. حیرت کی بات یہ ہے, علماء ربانیین نے لکھا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام میرے مولا علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. پھر رسول فرماتا ہے جہاں نام لو وہ پہنچ جاتے ہیں. یہی بات تو اتنا عرصہ ہو گیا دنیا کو سمجھاتے سمجھاتے ہماری داڑھی سفید ہو گئی ہے. عقل کا اندھا جس کا شاگرد نام لینے سے آ جاتا ہے, استاد بلانے سے نہیں آئے.
سلامت رہیں. لالا جی ابھی تک بھی نہیں پہنچے. انہوں نے مجھے اسپیشل کہا تھا یہ مجلس آپ نے پڑھنی ہے. میں نے کہا جی آپ کو حکم میں حاضر ہو گیا. آپ کی توجہات ہے نا. تو شاگرد میرے مرشد علی کا ہے تو درس کس کو دے رہا ہے؟ ہائے ہائے آپ جیتے رہیں, آپ سلامت رہیں. آپ پہلے بول پڑے نا. درس کس کو دے رہا ہے؟ نبی کو, موسیٰ علیہ السلام کو. اسے کیا درس کی ضرورت ہے جو روزانہ خدا سے باتیں کرتا ہے؟ شادی میں مولا گواہ ہے. یہ علاقے کا کوئی چیئرمین وہ کونسلر بھی 2 منٹ کھڑے ہو کے بات سن لینا تو ہم پتہ نہیں کیسے چلتے ہیں. یہ علاقے کا چودھری ہمارے ساتھ بولتا ہے تو جس کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے اس کو موسیٰ کا کم مقام ہے, لیکن اللہ کے درجات معرفت کا درس ہے. وہ سارا واقعہ تیرے ذہن میں, میں جناب کا وقت زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. جناب خضر علیہ السلام, جناب خضر علیہ السلام 3 کام کیے, تینوں پہ موسیٰ کو اعتراض ہوا. کشتی میں سوراخ کیا, موسیٰ نے کہا انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا, تو انہوں نے ان کی کشتی توڑ دی. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ دریا گیا تھا, کشتی کراس کی, وہ دریا کراس کیا کشتی کے ذریعے سے. ادھر گئے, جناب خضر علیہ السلام نے جو بھی کرنسی تھی دی. انہوں نے کہا نہیں آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے, دل نہیں کرتا آپ سے اجرت لے, دعا کر دینا. اچھا دعا کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کلہاڑا پڑا تھا انہی کا, کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ تڑپ اٹھا, انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تو انہیں کشتی توڑ دی. جناب خضر علیہ السلام نے کہا سورہ کہف پڑھنا. جناب خضر علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ جب تو آیا تھا نا, میں نے اس وقت بھی تجھے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا. جی 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 لن یستطیع صبر, قرآن کے لفظ ہے کہ میرے کام میں تو صبر نہیں کرے گا. اچھا اب کروں گا, اب کروں گا. میں کسی منزل تک جانا چاہ رہا ہوں, بس یہ قدرتی بات سامنے آ گئی. دروازہ کھٹکھٹایا, توجہ کیجیے گا. بھوک لگی ہے کھانا دو. انہوں نے کہا جی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے نہیں ہے. یوں چلے, دیکھا دیوار گری ہوئی تھی اس گھر والوں کی. موسیٰ پانی اکٹھا کر, مٹی اکٹھی کر, اس میں پانی ڈال, اس میں گھونٹ. کرنا کیا ہے؟ دیوار بناتے ہیں. ان کی دیوار گری ہوئی ہے. موسیٰ پھر بول اٹھا, انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار بنا رہا ہے. دیوار بنائی چلے, تجھے کہا تھا صبر کر. اچھا اب کروں گا. اگلے دروازے دستک دی, پانی پلا دو. توجہ کیجیے گا, پانی پلاؤ. بزرگ آدمی باہر نکلا. اس نے کہا جی ٹھہرنا, چہرے بڑے وجیح ہیں, چمکتے ہوئے چہرے. 1 منٹ رکنا, مہمان ہو میرے. بکری تھی اس کے گھر میں, دودھ اکٹھا کیا, برتن میں ڈالا, لو بسم اللہ پی لیجئے. دودھ پیا. اتنے میں اس کا ایک چھوٹا سا بچہ باہر آ گیا. جناب خضر علیہ السلام کی نگاہ پڑی, بچے کے بالوں سے پکڑا, قریب کیا, جی خنجر نکالا, گردن کاٹی. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کہیں آگے بڑھنا تھا. اس کی گردن کاٹی, موسیٰ تڑپ گیا. اچھا جنہوں نے کھانا نہیں دیا دیوار بنا دی, جنہوں نے دودھ پلایا ان کا بچہ قتل کر دیا. ہیں قرآن کے راز, پتہ نہیں دنیا کو سمجھ کیوں نہیں آتی. فوراً قرآن پڑھیے گا. فوراً جناب خضر علیہ السلام نے کہا تھا میرا اور میرے اللہ کا ارادہ بن گیا, کیونکہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہو کے ماں باپ کو قتل کرنے والا تھا. ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے, اس کی جگہ اس کو اولاد کثیر عطا کریں گے. اللہ اکبر, اللہ کی بسم اللہ. انور بھائی مولا گواہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے, مگر میں پوری تفسیر بیان کر دیتا. جو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا اور اللہ کا ارادہ بنا کہ ہم ان کو اولاد کثیر. اور صاحب اللہ نے پھر ان کو ایک بیٹی دی. اس بیٹی کی نسل سے 50,000 نبی بنی اسرائیل کے پیدا ہوئے, جسے خضر علیہ السلام اولاد کثیر کہے. اس سے 50,000 نبی پیدا ہوتے ہیں, اور جس سیدہ کو اللہ کثیر کہے. اللہ اکبر, آپ سلامت رہیں. جی انا اعطیناک الکوثر, بولو نا میرے ساتھ. جی وہی جناب خضر علیہ السلام. ناراض تو نہیں ہو جائے. تب نظر آتا تھا, تب میں قریب آ گیا جناب, زیادہ زحمت سماعت نہیں, میں گفتگو تمام ہو گئی. تب نظر آتا تھا یہ ذوالقرنین سکندر ایک بادشاہ گزرا. یہ اس دور کی بات ہے. وہ سفر میں جا رہا تھا, پیاس لگی, ایک چشمہ نظر آیا, پانی پی لو. بادشاہ ہے, گھوڑے سے اترا, ہاتھ دھوئے, پلا تشبیہ, انگوٹھی ہاتھ میں, یوں گری, ڈھونڈ کے تھک گیا, کسی کو نہیں ملی. بادشاہ نے خیمے لگا لیا, جب تک میری انگوٹھی نہ ملے یہاں سے نہیں جاؤں گا. ہر بندہ تلاش کر رہا ہے. جناب خضر علیہ السلام بھی قافلے میں تھے.
اور جناب خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی بھی یہی تھی کہ ان کو صرف نماز پڑھاتے تھے اور کچھ بھی نہیں ڈیوٹی. اچھا جی وہ ڈھونڈنے لگے نہیں ملی. جناب خضر علیہ السلام نے کہا سکندر بادشاہ اجازت ہو, ذوالقرنین سکندر اجازت ہو میں ڈھونڈوں. جی جی آپ ڈھونڈ لیں. توجہ کیجئے گا. اب جناب خضر علیہ السلام چلے, اسی چشمے کو کراس کیا, آگے ایک اور چشمہ آ گیا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے نکلے, ایک اور چشمہ آ گیا. تھک گیا, نہیں ملی. پیاس لگی, پانی اٹھایا, چہرے پہ ڈالا, ایک گھونٹ پانی پیا, پورا چشمے کا چشمہ روشن ہو گیا. انگوٹھی نظر آئی, انگوٹھی اٹھائی, واپس پلٹا, بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے. بادشاہ سلامت انگوٹھی. بادشاہ کہتے ہیں انگوٹھی تو نظر آ رہی ہے, دینے والا کون ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاتھ اٹھے, انگوٹھی تو نظر آ رہی ہے, دینے والا کون ہے؟ نظر نہیں آتا. میں خضر علیہ السلام کہتے ہیں مولا گواہ تو نظر نہیں آتا, چل انگوٹھی تو دینا. انگوٹھی ہاتھ میں ڈالی, قافلہ چلا, جناب خضر بھی ساتھ چل رہے ہیں. نظر کسی کو نہیں آتے, آج تک بھی نہیں آتے, آج تک بھی نظر نہیں آتے. نماز کا وقت ہوا, لوگوں نے وضو کیا, وہ وضو کر کے سامنے کھڑا ہے. ایک دوسرے کو لوگ کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام کہاں گئے, آتے نماز پڑھاتے, پالنے والے کسی کو نظر ہی نہیں آتا. یہ کیا ماجرا, آپ نے حیات پی لیا ہے تو نے, ہائے 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 ہائے, آپ کی توجہ جو ادھر ہو گئی تھی, آپ نے حیات پی لیا تو نے, کسی کو نظر نہیں آئے گا. تو پھر میری نماز اکیلے میں پڑھنے کا عادی نہیں, پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے, اکیلے میں پڑھنے کا عادی نہیں. ہمارے قدرت گھبرا نہیں, ایک امام آئے گا, وجعلنا ائمۃ, ہم امام بناتے ہیں. ایک امام آئے گا جو تجھے نماز پڑھائے. اللہ اللہ. اور یہ سب آپ کتاب میں عرصہ نہیں لکھا ہوا. امام روزانہ نماز کے وقت آتا ہے, خضر علیہ السلام پیچھے کھڑتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خضر کو دیکھ سکتا ہے. خضر علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں, نمازیں ادا ہوتی ہیں. بس وقت اتنا نہیں ہے, میں اسے مختصر کر لیتا ہوں بھائی. وقت گزرتا رہا, مدینے کا شہر, علی کی شاہی, کریم کربلا کا گھر, بیٹا پیدا ہوا. کتنا مختصر کر دیا میں نے. کریم کربلا کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. یہ جملہ چاہے میں 1000 دفعہ بھی کہوں نا تو میری تسلی نہیں ہوتی. پہلا دن علی بادشاہ گھر آئے, حسین نے دیکھا, بابا اللہ نے مجھے بیٹا دیا. اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے نام رکھیے بلا تشبیہ. حسین کے بیٹے کو علی بادشاہ نے اٹھایا. اگر آپ جاگ رہے ہو تو پھر یوں کہہ دیتا ہوں, چھوٹے علی کو بڑے علی نے اٹھایا. جیتے رہے, سلامت رہے. چھوٹے علی کو, ویسے علی چھوٹا بڑا تو نہیں ہوتا, علی کو اٹھایا. یقیناً میں یہی کہوں گا, یہ میں اپنی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کو سنایا تھا اس دن. جی ہاتھوں پہ اٹھا کے یقیناً امیر المومنین علی شہنشاہ بادشاہ نے اپنے پوتے کو دیکھا ہوگا نا, چہرہ دیکھا ہوگا, آنکھیں دیکھی ہوں گی, کان دیکھے ہوں گے, زبان دیکھی ہوگی, ہونٹوں کی زیارت کی ہوگی, جس میں اقدس کی زیارت کی ہوگی نا, مسکرا کے کہا حسین تیرا بیٹا بھی علی ہے. علی میں سرکار علی زین العابدین کی بات کر رہا ہوں علیہ السلام کی. تیرا بیٹا بھی علی بادشاہ نے کرسی لگائی, اعلان کرو جو مبارک دے منہ مانگا انعام لیتا جائے. لمبی قطار لگی, یا علی مبارک, یہ پکڑ, یا علی مبارک, یہ خزانے لٹائے جا رہے ہیں. اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بندہ ہے, سفید لباس ہے, سفید ریش ہے, سر پہ عمامہ ہے, پکڑا باندھا ہوا ہے, لائن میں لگا ہوا. کہتے ہیں اچانک میری نگاہ پڑ گئی, میں اسے دیکھا, نہ یہ مدینے کا ہے, نہ یہ مکہ سے آیا نہیں ہے. بولنا جسے سمجھ آئے بولنا. مدینے کا ہے نہیں, مکے سے آیا نہیں, ہمارے علاقے کا ہے نہیں. عجیب نورانی شخصیت ہے, کون ہوگا؟ کہتے بڑھتے 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 ہر بندہ آیا مبارک دیتا, وہ بھی قریب آ گیا. قریب آ کے نا, قریب آ کے اس نے علی شہنشاہ کو سلام کیا. مالک میرا سلام, علیکہ السلام. سرکار اللہ نے پوتا دیا, بچے کی توجہ کیجیے گا, بچے کی آمد مبارک ہو. مبارک کو سمجھتے رہتے نا, اس نے کہا بچے کی آمد مبارک ہو. علی شہنشاہ نے کچھ ہاتھ میں اٹھایا تھا, پھینک دیا زمین پر. سرکار فرماتے اگر بچہ کہہ رہا ہے تو جا وہ گہوارے میں ہے, جا اس کا سلام کر.
وہ بندہ قطار سے ہٹا، گہوارے کے قریب آیا، اب اس نے آگے بچے کا سلام کیا، پتہ نہیں پھر بچے سے کیا گفتگو ہوئی، اگر جناب جاگ رہے ہوں گے تو پھر سنا دوں گا، تھک گئے ہوں گے تو چھوڑ دوں گا، کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، سر جھکایا، وہی دستار کھول کے گلے میں آ گئی، اسی کو چادر بنائی، منہ چھپایا، چلتا بنا۔ راوی کہتا میں بھی پیچھے چل پڑا کر پوچھوں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جی 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 آپ خاموش ہو گئے، تھک گئے آپ، گرمی ہے نا، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ راوی کہتا وہ آگے میں پیچھے، وہ آگے میں پیچھے، مدینہ ختم، صحرا، جنگل آ گیا، وسط جنگل میں وہ بندہ پہنچا تو اس کے قدم رکے، میری طرف دیکھا نہیں، راوی کہتا دیکھا نہیں، منہ ادھر ہی تھا، رک کے ہاتھ پہ اشارہ کیا، میرے پیچھے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مولانا میرے ساتھ میرے پیچھے آنے کا مقصد کیا ہے؟ راوی کہتا میں جلدی سے قریب گیا، ہاتھ ملایا، میں نے کہا سرکار آنے کا مقصد صرف یہ تھا، آپ نے مبارک دی، علی بادشاہ نے تجھے کوئی انعام نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ گہوارے میں جاؤ، بچے سے گفتگو کر، بس اتنا پوچھنے آیا ہوں آپ کی بچے کے ساتھ گفتگو، شبر شریف گفتگو کیا ہوئی ہے؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، اگر جانتا ہوتا تو یوں سوال نہ کرتا، سرکار چلو بتا دیجئے آپ کون ہیں؟ بچے نے کیا کہا؟ کہ میں نے جا کے گہوارے کے قریب جا کے کہا بچہ میرا سلام ہو، بچے کا نام آنا تھا، گہوارے میں ایک دن کا بچہ مسکرا کے کہہ رہا ہے خضر عجیب بات ہے، اتنا عرصہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے، اور جڑا نہیں بولا ہوتا اپنا مقدر ہے۔ سلام ہے جناب، دہرا دیتا ہوں، میں نوکر جناب کھڑا اس لیے ہوں، سرکار بچے نے کیا کہا؟ کہ میں نے جھک کر بچے کو بچہ کہہ کے جب سلام کیا نا، یا سبھی السلام علیکم، سبھی بچے کو کہتے ہیں، کہ جب میں نے بچہ کہا وہ گہوارے میں مسکرایا، کہا خضر حد نہیں ہو گئی، اتنی دیر میرے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے، آج مجھے بچہ کہہ رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم امام بناتے ہیں، الامام وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا، امام ہوتا ہے چاہے بچہ کیوں نہ۔ آج تو میرا حق بنتا ہے میں کہہ دوں نا، اس دن کی مجلس میں بھی نا، وہاں پہ زینت الحسین کے سامنے مجلس ہوئی تھی 24 میں، وہاں بھی میں نے جملہ کہا تھا کہ دنیا سمجھتے بھی شاید میرے چوتھے امام نے سجدے زیادہ کیے، اس لیے سید الساجدین کہتے ہیں، نہ جو آنے سے پہلے نبیوں کو جماعت کرائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جی آپ کی مدد کو سلام ہے، جو آنے سے پہلے بس گفتگو تمام، کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا، میرے خیال میں کوئی دور کر گیا ہوں، بس ٹائم مکمل، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ، وہ اس لیے کہ ساری رات بھی ان کے فضائل پڑھے جائیں نا تو وہ بندہ ختم ہو سکتا ہے، زبانیں تھک سکتی ہیں، ان کے فضائل نہیں ختم ہو سکتے، لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں کسی مقصد کے لیے، اور ہم صرف اکیلے نہیں ہیں، 14 تشریف فرما ہے، یقیناً پردے کے اندر علی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، غریب حسین کی بیٹی ہے، باقی بیویاں بھی آتی ہوں گی، لیکن کتابوں میں ان 3 بیویوں کا تذکرہ ہے۔ آج کی مجلس میں نا ہمارا بھائی شام والی بیوی تو ضرور آئے گی، کیونکہ آج برسہ ہی سید ساجدین کا ہے۔ بھائی مدین نے مجھے کہا تھا ایک جملہ ضرور کہنا، تو چلو اسی جملے سے آغاز کر دیتا ہوں۔ سجاد میرا مولا کربلا میں بیمار ہوا ہے، مدینے سے چلا تھا بیمار نہیں تھا، جی کربلا میں بیمار ہوا، جب میرے مولا حسین نے کہا تھا سجاد تو نے چھوٹا جہاد نہیں کرنا، تو نے بڑا جہاد کرنا ہے، کیونکہ بڑا بیٹا ہے، بڑا جہاد کرنا ہے۔ بابا بڑا جہاد کیا ہے؟ کربلا میں تلوار سے قتل ہونا یہ چھوٹا جہاد ہے، کوفہ و شام کے بازاروں میں پھپھیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بغیر چادروں کے ان کے ساتھ جانا یہ بڑا جہاد ہے۔ علماء نے لکھا ہے شام کا نام سنا تیرے چوتھے امام کی کمر جھک گئی، کیونکہ تیرے چوتھے امام کا لقب ہے غیرت اللہ، ہاں یہ لقب ہے تیرے چوتھے امام کا، اللہ کی غیرت اللہ لقب ہے۔ اس امام کو ایک امام نے غیرت اللہ کہا ہے،
ایک امام نے سورت اللہ کہا ہے، اللہ کی صورت، اللہ کی غیرت، یہ القبات ہے میرے چوتھے امام کے۔ ہاں تو وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک جملہ، پھر مولا کی شہادت پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ بیمار نہیں تھا، کربلا میں بیمار ہوا، ہوش کربلا میں 2 مرتبہ آیا۔ ایک دوپہر کے وقت جب جناب باقر نے بتایا بابا اب غش سے اٹھ گیا، اکبر میدان جا رہا ہے، تعمیل ہو گئی نہ ہوگی ان کی، بس یہی جملہ کہنا تھا۔ اس وقت تیرا چوتھا امام اٹھا، حالت کیا تھی؟ ہاں جوان تھا تیرا چوتھا امام، حالت کیا تھی؟ کمر جھکی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں عصا تھا، ایک ہاتھ باقر کے کندھے پہ تھا، کمر جھکا کے چل کے رو رو کے کہہ رہا تھا اکبر جاتے ہوئے مجھے تو گلے لگا کے جا۔ اللہ اکبر، ضعیف ہو گیا میدان کربلا میں تیرا چوتھا امام، صرف شام کا نام سنا تھا۔ میں نے اس دن جملہ کہا زدی صاحب مولا گواہ ہے، علماء سے سوال کیا کرو، پوچھا کرو، کتابیں پڑھا کرو، ساری زندگی تیرا چوتھا امام بستر سے نہیں سویا۔ جب رہائی سے واپس آئے نا، جب رہائی سے واپس آئے سرکار باقر مسند بنا کے دیتے تھے، بابا آپ بیمار ہیں ذرا آرام کر لیجئے، تیرا چوتھا امام رو کے کہتا تھا باقر مسند ہٹا۔ بابا کیوں؟ کہ میں خواب پہ سوؤں گا۔ بابا کیوں خواب پہ سوئیں گے؟ تیرا چوتھا امام خون رو کے کہتا تھا ابھی تک مجھے اپنے بابے کی لاش دھوپ میں نظر آتی ہے اور مجھے اکبر کی زخمی لاش نظر آتی ہے، خدا کی قسم نہیں سویا ساری زندگی۔ ہاں ہے کر دینا، آنسو تیرے میرے اختیار میں نہیں ہے تیرے میرے اختیار میں ہے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سجاد کو اکبر کی جوانی ضعیف کر گئی، سجاد کو زینب کی چادر ضعیف کر گئی، سجاد کو شام کا بازار ضعیف کر گیا۔ ہاں اگر ہاتھ ہے تو سینے پہ مار دینا، سجاد کو سکینہ کے سوالوں نے ضعیف کر دیا۔ جو رو کے کہتی تھی سجاد شام میں ہوا نہیں چلتی، غریب کہتا تھا چلتی ہے جہاں ہم بات ہے وہاں لگتی نہیں۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ سجاد وطن کب جانا ہے؟ غریب کہتا تھا سب جائیں گے تو نہیں جائے گی۔ سجاد کو کھا گئے سکینہ کے سوال، قید رہا ہو گئی، مدینے آ گیا، چھوڑ دیا سارا مضمون، بس تیری آنکھ میں آنسو آ گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ ایک جملہ سنیے گا، سارا دن بابے کو خون روتا۔ خالد صحابی ہے تیرے چوتھے امام کا، ایک دن بیٹھا مولا دل اداس ہوتا ہے، تھوڑا سا بازار چلے جایا کرو۔ بازار کا نام آنا تھا، تیرے امام کا خون زیادہ ہو گیا۔ کہا جب بازار دیکھتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد ہو جاتا ہے، مجھے شام کا بازار، میں سید و ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، اللہ کرے تیرے منہ سے ہائے نکل جائے۔ تیرا چوتھا امام اگر کبھی اتفاق سے بازار جاتا بھی تھا نا تو قصاب گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، اوزار چھپا دیتے تھے، ایک سے رو کے تیرا چوتھا امام پوچھتا تھا بندہ خدا جانور کو ذبح جو کیا تھا، پانی پلایا تھا، ہاتھ باندھ کے کہتے تھے تیرے نانے کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، پانی پلایا تھا، روزانہ کیوں پوچھتے ہو؟ تیرا چوتھا امام رونے لگ جاتا، کہتا تھا اس لیے تو پوچھتا ہوں جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں اور میرے بابے کو تو پیاسے شدید کیا گیا۔ ہائے کرنا جس مقصد کے لیے آیا ہے، ہاں رو رہا تھا بابے کو، کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام 25 محرم بلکہ 24 محرم کی شام کو، اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے تیرے چوتھے امام کو زہر دیا۔ میں نے اس دن بھی جملہ کہا، پھر دہرا رہا ہوں، اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، انہوں نے مجلس کے دوران پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ امت نے اپنے سر قتل لیا ہے، اگر یہ سادات کو زہر نہ بھی دیتے نا وہ زینب کے پردے کو رو رو کے مر جاتے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، تیرے چوتھے امام کو زہر ملا، زہر اتنا تیز تھا، ناراض نہ ہونا جملہ سخت ہے، پہلے آنکھوں سے خون آتا تھا نا، اب زہر اتنی تیز تھی کانوں سے خون جاری ہو گیا، ناک سے منہ سے خون جاری ہو گیا، اللہ کرے تو سمجھ جائے ناخنوں سے خون جاری ہوا۔ جناب باقر نے دیکھا گلے لگایا، ہاں پیشانی پہ بوسہ دیا، بابا آج داد حسین کی زیادہ یاد آ رہی ہے، آج اتنا خون رو رہے ہو۔ بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتا ہے باقر مجھے زہر مل گیا ہے، مجھے زہر مل گیا، بابا حکیم طبیب بلاؤ۔ تیرا چوتھا امام کہتا ہے علاج حکیم کے پاس نہیں ہے، میری بیماری میری غیرت ہے، مجھے شام کا دربار نہیں بھولتا، مجھے شام کا بازار نہیں بھولتا۔ بس رونے والوں وصیت کی، تیرے چوتھے امام نے ایک وقت آیا کہ تیرے پانچویں امام کے منہ سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سجاد نے دنیا کو چھوڑا، تیرے باقر امام نے حسن
کا انتظام کیا، 7 کفن پہنائے بابے کو، جو بھی پہناتا تھا خون آلودہ ہو جاتا تھا، خود جنازہ پڑھا، جنازہ اٹھا کے چلا۔ میں ہر مجلس میں یہ جملہ کہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو کھڑے ہو، ایک مرتبہ میرے ساتھ دوہرانا، رو کے کہنا سجاد تو خوش نصیب ہے اور تجھے حسن بھی ملا